أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. کل کی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلم کھلا جھٹلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اب ان آنے والی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سامنے سے تو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر سے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ سامنے کچھ اور دل کے اندر کچھ، ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ان کا دل ایمان کی گواہی نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ سامنے سے کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ دوسرے ایمان والوں کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اگر نقصان ہوگا تو وہ صرف انہی لوگوں کا ہوگا۔ وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو یہ جھٹلاتے ہیں، یہ تکذیب کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے ان کے لیے ہم نے کل قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ یہ تو فساد پھیلانے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لے آئے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ایمان والوں کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں جو اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر اور نبی کی باتوں میں آ گئے اور ان کو اپنا نبی مان لیا اور ہزاروں لاکھوں بتوں کو، معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب اللہ ان لوگوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں الا انہم هم السفہاء، اے نبی کہہ دو یہی ہیں بے وقوف، جو ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑے عقل والے ہیں کہ انہوں نے آخرت کی تیاری کر لی، لیکن جو ایمان نہیں لا رہے ہیں یہی ہے بے وقوف۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔
یہ جو اس میں بات کہی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، یہ اسی دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو دین کی بات سمجھائی جاتی ہے، اچھی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ بھی سمجھانے والوں کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اچھے ہیں اور یہ برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسی بات پیش آئے، جب تم دین کی بات کرو، اچھی بات کرو، دعوت کی بات کرو، اصلاح کی بات کرو، اور لوگ تمہیں بیوقوف کہیں، برا بھلا کہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی ایسا ہی کہا گیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، سامنے سے مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنی طرح کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہاں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والوں کے پاس آئے تو ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے، اور کفار و مشرکین کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے۔ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ان کے پاس جا کر ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کتنی بری بات کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ان کے سامنے دونوں چیزیں آئیں، ہدایت بھی آئی، گمراہی بھی آئی۔ اللہ کے نبی نے ہدایت ان کو دینے کی کوشش کی، قرآن کی روشنی میں، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں، لیکن انہوں نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور یہ گمراہی پر ہی راضی رہنا چاہتے ہیں۔ وما ربحت تجارتهم، ان کی یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ یہ ہدایت پائیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہاں ان کی دو مثالیں بیان کی جا رہی ہیں منافقین کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، پھر جب اس آگ نے ان کے آس پاس کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے چونکہ چلنے کے لیے، راستے میں روشنی کے لیے آگ کا ہی انتظام ہوتا تھا، آگ جلا کر لوگ راستوں میں نکلا کرتے تھے تاکہ روشنی کا انتظام ہو۔ تو ایک شخص ایسا ہے، اس نے آگ روشن کی تاکہ اسے راستہ دکھائی دے۔ اب جب آگ روشن ہو گئی، راستہ دکھائی دینے لگا اور اس نے چلنے کی کوشش کی، پھر کوئی اچانک آندھی طوفان آیا، ہوا آئی اور وہ آگ بجھ گئی، اب وہ پھر تاریکی میں رہ گئے، پھر اندھیرے میں رہ گئے۔ اسی طرح ان کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہدایت کی روشنی کو پیش کیا۔ پہلے یہ گمراہی میں تھے، لیکن ہدایت کی روشنی ان کے سامنے آئی، اس کے باوجود انہوں نے اس ہدایت کی روشنی کو نہیں مانا اور یہ پہلے کی طرح ہی اندھیرے میں رہ گئے، جس طرح وہ آگ جلانے والا آگ کے ختم ہو جانے کے بعد اندھیرے میں ہی رہ جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی تیز بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جس بارش میں اندھیرا بھی ہو، بجلی اور کڑک بھی ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا، نافرمانوں کا، نہ ماننے والوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے،
یعنی وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب وہ روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے کی طاقت کو بھی ختم کر دے اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو بھی ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دو مثالیں ان منافقین کی بیان کی گئی، اور یہ منافقین جو اس وقت ہوتے تھے وہ اللہ کے نبی کو بتا دیا جاتا تھا وحی کے ذریعے کہ یہ منافق ہے، یہ سامنے سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ منافق کا پتہ صرف اور صرف وحی کے ذریعے چل سکتا ہے۔ آج کے دور میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کون منافق ہے، کیونکہ دل کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اس دور میں کوئی منافق نہیں کہلائے گا، یا تو مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اگر ماننے والا ہے تو مومن ہے، اور نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ ہم کسی کو گارنٹی کے ساتھ منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا، اس لیے آپ منافقوں کو پہچانتے تھے کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں تین طرح کے لوگ تھے: ایمان والا، انکار کرنے والا اور منافق۔ جو اوپر سے انکار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اندر سے انکار کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب پوری دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو مومن یا کافر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور